بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان قوموں کے احوال بھی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں قوم عاد کے بعد ایک قوم سمود بھی گزری ہے، جسے عاد اولیٰ یا قوم صالح بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر صالح کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برہان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی پینے کا جو ذخیرہ ہے، اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے، دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں کو اپنی باری کی پابندی کرنا ہوگی۔ قوم سمودیوں کو بہت ہنرمند قوم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی۔ اس کی کاریگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کی بد دماغی اور کج روی بھی عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب کہ انہوں نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا تھا، انہیں نبی کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ بدستور بے دینی پر کمر بستہ رہے۔ بلکہ کچھ عناصر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے، حالانکہ حضرت صالح نے انہیں منع بھی کیا کہ اسے غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی معاشرے کی مت ماری جاتی ہے تو وہ اس پر کوئی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے شفاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا۔ قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ اور مامون سمجھ رہی تھی، خدائے جبار نے انہیں عجیب طریقے سے ہلاک کیا۔ ہوا یوں کہ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی خوفناک چنگھاڑ ہو، زلزلہ ہو یا دھماکہ ہو، اس طرح کی آواز۔ شدید دلدوز آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے۔ یوں آنے واحد میں ساری سرکش قوم لقمہ اجل بن گئی۔ یہ ہے وہ تراش قوم کا وہ واقعہ جو اپنے اندر بسائر لیے ہوئے ہیں، جبکہ مالک حقیقی انسان کو اپنے عجیب مظاہرے دکھاتا ہے، وہاں اس کی سزائیں بھی بڑی انوکھی ہوتی ہیں۔ نامعلوم اس شدید چیخ میں یا سخت دھماکے جیسی آواز میں کیا تاثیر تھی۔ عین ممکن ہے کہ ان کے جگر پھٹ گئے ہوں یا حرکت قلب بند ہو گئی ہو۔ کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں اور ان کے اجسام ریزہ ریزہ اور منتشر کر دیے ہوں۔ قوم سمود کے لوگوں کے پاس کوئی بچنے والا راستہ نہ تھا اور وہ سب ہلاک ہو گئے۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور وہ لوگ رہ گئے جو ایمان لائے تھے۔ یہ قصہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے اور خدا کی نشانیوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ناپاکی اور بدکاری کا بدلہ ہمیشہ عذاب ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز اور اسلامک واقعات دیکھنے کے لیے اسلامک وائس کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔